ابھی ایک ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں ہندوستان میں ایک پاکستانی بچی، اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا. وہ بچی بہت بیمار تھی. وہاں ڈاکٹروں کے مطابق اس بچی کا دل بند ہو گیا تھا. میڈیکل انٹرونشن کرنا پڑی. تاہم اب اس بچی کو مفت دل ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا اور یوں وہ بچی اب دھیرے دھیرے واپس زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے. یہاں دوستو دو معاملات ہیں، ان پر بات کرنے کی بھی ضرورت ہے اور سوچنے کی بھی ضرورت ہے. نمبر ایک، میڈیکل ایڈوانسمنٹ میں ایسا کیا ہوا کہ اب پاکستان بھارت سے پیچھے رہ گیا؟ اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں ایسے مریض کیوں بھارت میں جا کے فائدہ اٹھانے سے قاصر ہیں؟ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی بندشیں ایسی کیوں ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم یہاں کا باشندہ وہاں نہیں جا سکتا، وہاں کا باشندہ یہاں نہیں آ سکتا؟ ان دو موضوعات کو میں پر بات کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور ہندوستان میں ایک چیز کامن ہے، وہ یہ کہ دونوں طرف آپ کو شف شف سرکار نظر آئے گی. وہاں پر بھی دائیں بازو کے ہندو شعبدے باز وہ بڑے بڑے مجمع لگا کر لوگوں کو میڈیکل ان کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں اور فراڈ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر بھی فرق صرف یہ ہے کہ وہاں اس فراڈ کے ساتھ ساتھ سائنس کی دنیا میں کچھ کام بھی ہو رہا ہے. ادھر صرف ایک ہی کام ہو رہا ہے. یہاں ریاستی سرپرستی میں ایسے لوگوں کو، مذہبی سوداگروں اور مذہبی خواب فروشوں کو پیدا کیا جاتا ہے، انہیں پالا پوسا جاتا ہے، ان سے اپنی طرز کے پروپیگنڈا بیانیے بنائے جاتے ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح ایک مسلسل چکر کے ذریعے ایک مر جاتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے. یہاں مختلف مسالک ان کو استعمال کیا گیا. 80 کی دہائی میں دیوبندیوں کو استعمال کیا گیا، اور پھر باجوہ کے دور میں جا کے آپ نے دیکھا کہ بریلویوں کو بھی استعمال کیا گیا، بلکہ باجوہ کے دور سے کیا اس سے پہلے بھی استعمال کر دیا گیا اور کیا جاتا رہا. اس دونوں صورتوں میں فوج پاکستان کی اس میں ملوث رہی ہے. پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں فوجی جرنیل مختلف پاکستان کے مسالک کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اور پاکستانی فوجی جرنیل کیا، امریکہ اور دیگر اقوام بھی پاکستانی ان مذہبی عناصر کو استعمال کرتی رہی ہیں. بدقسمتی صرف یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی مذہبی عناصر تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے متبادل عام انسان، سوچنے سمجھنے والے، منطق، سائنس، ٹیکنالوجی، اس کے لوگ بھی ہوتے ہیں. پاکستان میں دوسرا خانہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے، یعنی خانہ خراب کر دیا گیا ہے. پاکستان میں آپ کو سائنس کی دنیا میں نفسیات، نیورو سائنسز، فلکیات، کوئی ڈسکشن ہی نظر نہیں آئے گی. وہاں آپ کے سامنے ڈسکشن ایک ہی ہے، یا تو مذہب یا سیاست. آپ یہاں اپنے ٹی وی چینل پر یا کسی مولوی کو باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے، وضو کے مسائل بتاتے ہوئے. عجیب وضو کے مسائل ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں لوگوں کو وضو سمجھ نہیں آ رہا. اور دوسرا یہ ہے وہاں سیاست. ہر روز وہاں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں سیاستدان خراب ہے، فلاں سیاستدان کرپٹ ہے، فلاں سیاستدان رہنما بن گیا ہے، امت مسلمہ کا رہنما بن گیا ہے، فلاں رہنما ہمارا جند جان ہو گیا ہے، فلاں رہنما آئے گا تو پاکستان کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، فلاں رہنما ملک کے مسائل سے تنگ آ کے اب کھڑا ہو گیا ہے، انقلاب آنے والا ہے. یہ دو دھندے ہیں جو چل رہے ہیں، باقی دھندے بند ہیں. تو پہلا تو یہ کہ جب تک یہ ایک ہی دھندا چل رہا ہے آپ کے یہاں، سیاست اور مذہب والا، تو پاکستان جو بنیادی شعبہ حیات ہیں، سائنس، ٹیکنالوجی، معیار زندگی، اس سب میں کبھی آگے بڑھ نہیں سکتا. سوال یہاں آپ کو خود سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ سیاست اور مذہب کے دھندے چلا کون رہا ہے؟ جو چلا رہا ہے
اس کی روک تھام کر لیں تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایسے کیوں ہیں، یا ہندوستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ایسے کیوں ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ، بہت سارے مریض دوسری طرف نہیں جا رہے۔ دیکھیے، سیاسی لڑائی تو ہوتی رہتی ہے، سیاسی طور پر مختلف ممالک ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ اختلاف، سیاسی اختلاف اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ ایک دوسرے کو ویزا ہی نہیں دے رہے۔ پہلی بات تو سمجھ لیں کہ پاکستان میں بسنے والا ہر شخص ہندوستانی ہے۔ میں 5000 سال سے ہندوستانی ہوں، میں راجپوت ہوں، میں اس زمین سے ہوں، میں بھارتی شہری نہیں ہوں، میں ہندوستانی شہری نہیں ہوں، لیکن میں ہندوستانی ہوں۔ دنیا بھر میں جو پہچان ہے نا آپ کی، جب آپ خطے کی پہچان، تو وہ خطے کی پہچان ہندوستانی کے طور پر ہی رہتی ہے۔ اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ پاکستانی اور ہندوستانی وہ کس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے ملک میں داخل ہونے سے روک رہے ہیں۔ اس کا جواب سادہ سا ہے۔ 50 کی دہائی کے آخر میں کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان یہ تک گفتگو ہوئی کہ پاکستان اور ہندوستان مشترکہ دفاع کا ایک معاہدہ کر لیں۔ 1955 تک پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ویزا نہیں تھا۔ غالباً 1952 تک پاکستان میں ہندوستانی کرنسی چھپا کرتی تھی، اور جو ہندوستان میں چھپا کرتی تھی وہ پاکستان میں چلا کرتی تھی حکومت پاکستان کی مہر کے ساتھ، شاید 1949 تک یا 1950 تک یا شاید 52 تک، لیکن بہرحال پاکستان میں ہندوستان کی کرنسی تک چلتی رہی ہے۔ دنیا بھر میں لوگوں کے مختلف ملکوں کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس انداز کا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے راستے ہی بند کر دیں، صرف سرحد پر وہ جو ٹانگیں اٹھا کے فوجی دونوں طرف کے وہ شعبدے بازی کرتے نظر آئیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اور ایک دوسرے کے لیے غصے کے جسچر بنا کے پیسے بٹولنے کے لیے، لیکن بنیادی طور پر تو دیکھنا یہ سوال یہ ہوگا کہ یہ حالات خراب کہاں ہوئے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ لیجیے کہ پاکستان کی جانب سے جو راستہ اختیار کیا گیا شدت پسندی کی معاونت کا، اس نے دنیا بھر میں پاکستان کو تنہا کیا ہے۔ پھر مزید یہ کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا معاملہ، اس پر ہندوستان اور پاکستان دونوں ممالک نے نادرست رویہ اختیار کر کے نہ صرف اپنے تعلقات کو خراب کیا ہے، بلکہ کشمیر کے خطے میں بسنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو بھی برباد کیا ہے۔ ہندوستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں کے لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کرے اور وہاں ان لوگوں کی مرضی اور منشا کے خلاف اپنا تسلط قائم کرے، اور پاکستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستان کشمیر کو اپنا علاقہ بتائے اس وقت تک جب تک کہ کشمیر کے لوگ اپنی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ نہیں کرتے۔ پھر مزید یہ کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو اقوام متحدہ کی قراردادیں طے پائیں، ان میں واضح تھا کہ پاکستان اپنی فوجیں نکالے گا، ہندوستان اپنی کچھ فوجیں نکالے گا، اور دھیرے دھیرے اس علاقے میں استصواب رائے پیدا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا کہ بنیادی شرط جس آپ کے ہاں قرارداد پاکستان کے حوالے سے، یہ قرارداد کے اقوام متحدہ کی قرارداد کے حوالے سے جو جملے بازی کی جاتی ہے، عالمی برادری یہ کہتی ہے کہ پاکستان نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اگلی بات، پاکستان پر انڈیا کا الزام یہ ہے کہ پاکستان شدت پسندی کی معاونت کرتا ہے۔ بھائیو، بات یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے اندر ہم خود دیکھتے رہے ہیں، مختلف مشرف کے دور میں خاص طور پر وہاں مختلف دکانوں پر ڈبے پڑے ہوتے تھے، ان میں لکھا ہوتا تھا جہاد فنڈ، اور عام لوگ اس میں پیسے ڈالا کرتے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خود پروموٹ کیا ہے ان شدت پسندی کے راستوں کو۔ 80 کی دہائی میں امریکی معاونت اور ڈالروں سے جہادی بنانا شروع کیے، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے تجارت کو، پاکستان کے تشخص کو، پاکستان کے مدرسوں کو، پاکستان کے اندر مذہب کے سے وابستہ لوگوں کو، سب کو خراب کیا گیا، سب کو مینیپولیٹ کیا گیا ڈالر وصول کرنے کے لیے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کو دنیا بھر میں ایک دہشت گرد ملک کے طور پر سمجھا جانے لگا۔ آپ کسی بھی ہوائی اڈے پہ اتریں، جیسے ہی آپ اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو آپ پر خود بخود ایک الگ سے نظر ڈالی جاتی ہے۔
اور خود پاکستانی کے بطور آپ کو خود بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی جرم کیا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہوا۔ جرم تو ریاست نے کیا ہوا ہے، جرم تو جرنیلوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے پیسے لے کے، ڈالر لے کے پاکستان کو دہشت گردی کا اڈا بنایا ہے۔ ہندوستان کا الزام یہ ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں اور ہندوستان اور دیگر ممالک کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ پہلے کشمیر کا معاملہ حل ہو جائے۔ دونوں صورتوں میں ہندوستان کے جو معاملات ہیں، ہندوستان کے جو تحفظات ہیں اور تشویش ہے، اور پاکستان کے جو تحفظات اور تشویش، اس کے علاوہ کیا راستہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک گفتگو کریں؟ جہاں گفتگو نہیں ہو رہی ہے وہاں گفتگو کے لیے راستہ پیدا کیا جائے۔ دونوں ملکوں کے ہاں مسئلہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طرف ہندوستان میں اب انتہائی دائیں بازو کی مودی حکومت ہے، جس کا منجن بکی اس بات پر رہا ہے کہ وہ پاکستان یا کسی بھی ایک، دیکھیے یاد رکھیے کہ دائیں بازو کی جو بھی سوچ ہے نا، دنیا کے کسی بھی ممالک میں ہو، کسی بھی ملک میں ہو، دنیا میں دائیں بازو یا انتہائی دائیں بازو یا انتہائی شدت پسندانہ سوچ یا قوم پرستی کی سوچ، اس کے لیے آپ کو ایک دشمن درکار ہوتا ہے، اور وہ دشمن ہمیشہ کمزور درکار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں پہلے وہ پاکستان کو بطور دشمن پیش کرتے رہے، اب وہ ہندوستان کے اپنے اندر مسلمانوں کو بطور دشمن پیش کر رہے ہیں۔ یہ منجن بک رہا ہے وہاں۔ اس بار جو انتخابات ہو رہے ہیں بڑا واضح ہے کہ مودی جیت جائیں گے اور پہلے سے زیادہ نشستیں لے کے جیتیں گے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منجن بک رہا ہے وہاں۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی منجن بیچے جاتے رہے ہیں، وہ قومی سلامتی کی منجن اور اسلام کے منجن اور اسلام کا قلعہ ہے اور محلے وقوع ہے اور اس انداز کے۔ ہندوستان میں جب تک انتہائی دائیں بازو کی حکومت ہے، اس کو پاکستان اور مسلمان بطور تھریٹ پیش کرنا ہے، کیونکہ اس کے لیے، اس کے ووٹ بینک کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان میں بھی ایسے ہی معاملات ہیں۔ ایسے میں صرف سول سوسائٹی ہے جس کو بہت مضبوط انداز سے آواز اٹھا کے دونوں ملکوں کے درمیان رابطے اور تعلقات اور مذاکرات، اس کی طرف بات لانا پڑے گی۔ سول سوسائٹی کو دونوں ملکوں میں کھل کے کہنا پڑے گا کہ ہمیں اب شدت پسندی، دہشت گردی، نفرت، قوم پرستی، اس سے باہر نکل کے مذاکرات اور مکالمت کی طرف آنا ہوگا۔ یہ اگر ہندوستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کی سول سوسائٹی نہیں اٹھتے اور دونوں اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ نہیں ڈالتے اور کشمیر سمیت پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پائے جانے والے تمام معاملات پر ٹھوس انداز سے معاملات حل نہیں ہوتے یا ان پر گفتگو نہیں ہوتی، تو یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک نزاع کی سی صورتحال برقرار رہے گی۔ ہندوستان میں اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز ہیں تو پاکستان کے لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اگر اس وقت اقتصادی ترقی ہو رہی ہے تو پاکستان اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ معاملہ کہاں رکا ہوا ہے، کون کون سے سیاستدان ہیں، کون کون سے جرنیل ہیں جو اس کے آڑے آ رہے ہیں۔ یہ سوال پاکستان میں ہمیں کرنا ہے، اور ہندوستان کے لوگوں کو سوال خود سے ہی کرنا ہے کہ کب تک نفرت کا یہ منجن بیچا جاتا رہے گا، کب تک خطے میں ایک کشیدہ صورتحال خاص طور پر مسلمانوں کے حوالے سے، قوم پرستانہ، ہندو قوم پرستانہ سوچ کے حوالے سے یہ پیدا کی جاتی رہے گی۔ مودی سرکار تو ووٹ لے کے کامیاب ہو جائیں گے، اور ادھر پاکستان میں بھی اسی طرح جو جرنیل ہیں وہ قابض رہیں گے، لیکن مجموعی طور پر یہ خطہ ہمیشہ ایک کشیدگی اور مسائل کا شکار رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس بارے میں آپ کی جو رائے ہو اسے یہاں تحریر کیجیے تاکہ گفتگو ہو، مکالمت اور مکالمہ اور گفتگو، مہذب انداز سے، مدلل انداز سے بات چیت، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک بہتر دنیا قائم کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔